نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، رب تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا، آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں ان کے درمیان، آپس کے اندر وہ بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے تو وہ تمہیں رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنا ہر عمل اپنا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ محض ان کی جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان کی زندگی کی ساری نیکیاں محض رضا خدا کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ آیہ مقدسہ خلفائے راشدین کے متعلق ہے۔ والذین معہ، جو آپ کی معیت میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کا جو کریڈٹ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، کہ آپ ایسے صحابی ہیں، ایسے خلیفہ ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر حضور غار میں تھے تب بھی حضور کے ساتھ تھے۔ قرآن کریم بارہا ان نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو معیت کا کریڈٹ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو جاتا ہے۔ اسی طرح اشداء علی الکفار، کہ کافروں پر سختی کرنے والا نوجوان کون تھا؟ جس نوجوان نے کافروں پہ سختی کی، جو کافروں کے لیے سخت تھا، جس سے کافر ڈر جایا کرتے تھے، اس نوجوان کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہادری اور جرت کا کریڈٹ ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ اور تیسری بات رحماء بینہم، جو رحم دلی ہے، لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ ویسے سارے صحابہ ہر کمال میں افضل ہیں، لیکن جو رحم دلی جس صحابی کے ساتھ خاص ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام ہی غنی ہو۔ اتنے غنی، اتنے مالدار اور اتنی لوگوں کی مدد کرنے والے، کیا کہنے آپ کے۔ تو یہ جو رحم دلی کا کریڈٹ ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آخری تراہم رکعا سجدا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کی نماز کا یہ عالم ہوتا کہ آپ دنیا سے بالکل ہر تعلق توڑ دیتے دنیا سے، اور رب سے ایسے جڑ جاتے، ایسے رب سے ملاقات کا نماز کو ذریعہ بنا لیتے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ایک مرتبہ جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، تو اس تیر کو جب نکال رہے تھے علی پاک کو درد ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو، علی جب نماز پڑھے گا تب یہ تیر نکالنا۔ علی کی نماز اتنی مضبوط تھی، ادھر علی نے نماز شروع کی، ادھر لوگوں نے اس تیر کو کھینچا، علی کو محسوس بھی نہ ہوا۔ تو تراہم رکعا سجدا، عاجزی اور انکساری کا کریڈٹ، رکوع اور سجود کا کریڈٹ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ آپ حضور کی معیت میں بھی ہیں، آپ کافروں پر سخت بھی ہیں، رحم دل بھی آپ ہیں، رکوع اور سجود بھی سب سے زیادہ آپ کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ اور یہ سارے اعمال، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال آپ کے تھے صحابہ کرام کے، وہ صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ اپنا ہر عمل رضا خدا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔